چند باتیں آپ کے ذہن میں رکھتا ہوں اور اس سے اتفاق ضروری نہیں، صرف سننا ضروری ہے۔ آپ میں سے کوئی بھی آدمی اٹھ کر کہے اور مجھے بتائے کہ مولانا صاحب یہ حق نہیں ہے، تو میں نہیں بولوں، میں نہیں بولوں، آپ سے وعدہ کرتا ہوں پھر میں نہیں بولوں گا۔ اور اگر آپ کہتے ہو حق ہے پھر بولوں گا۔ پھر یہ بات نہیں کہ طاقتور کے خلاف بولنا مشکل ہے، جرنیل کے خلاف نہیں بولو اور صرف عمران کے خلاف بولو، یہ مشکل ہے پھر ہمارے لیے۔ ہم عمران کی بھی خبر لیں گے، کلاس لیں گے، اس کی بھی لیں گے انشاءاللہ۔ حق ہے۔ پھر ایک جمہوریت ہے، یہ ہم ووٹ مانگتے ہیں، جمعیت میں ہے نا، ووٹ دیتے ہیں، لیکن جمہوریت کو کوئی فوجی آ کر اس کو دبائے، ماشاء اللہ لگائے، تو میں جمہوریت کے لیے ایک انگلی بھی قربان نہیں کرنا چاہتا۔ یہ پیپلز پارٹی والے جائیں نا، یہ مزے لیتے ہیں تو یہ قربانی کریں، نون والے کریں، پی ٹی آئی والے کریں۔ ہم ٹھیک ہے، ہم نے اس کو برداشت کیا، قبول نہیں کیا، ہے جمہوری، ماشاء اللہ ہی نہیں ہے، لیکن جنرل صاحب اگر آپ ماشاء اللہ لگاؤ گے تو ہم جمہوریت کے لیے ایک انگلی بھی قربان نہیں کریں۔ تقریر کریں گے، آپ پکڑو چھوڑو پھر تقریر کریں گے، لیکن انگلی قربان نہیں کریں گے۔ میری 20 انگلیاں ہیں، ہاتھ پاؤں کی 20 انگلیاں، ایک انگلی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن ختم نبوت کے لیے تو میں اپنی جان بھی دیتا ہوں، بچوں کی بھی، بیوی کی بھی، ماں باپ کی، اس میں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، آپ کو پیچھے ہٹنا ہے۔ تیار ہو؟ ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، قادیانی دجال تھے، قادیانی دجال تھے، قادیانی دجال تھے، دیکھو قادیانی دجال جو یارا۔ میں قطعاً نہیں کہتا کہ عمران خان قادیانی ہے، نہیں کہتے، آپ سب لوگ مجھے مجبور کرو، میں نہیں کہوں، میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس کا باپ قادیانی ہے، اتنا کہوں گا وہ چور تھا، چوری میں پکڑا گیا تھا، پھر معذور ہو گیا تھا، اس کا بیٹا حاجی صاحب بن گیا ہے، چور کا بیٹا۔ اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ اس کی جو والدہ ہے شوکت خانم وہ قادیانی، یہ نہیں کہوں گا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ اس کا نانا قادیانی تھا، برقی خاندان سے تھا، اور غلام احمد قادیانی کے وہ جو 313 لوگ ہوتے ہیں اس میں اس کا نام شامل ہے۔ تو ہم پر ایک ایسا آدمی مسلط ہوا جو اندر سے قادیانی ہے، باہر سے مسلمان ہے، باہر بھی پتہ نہیں چلتا لیکن سامنے کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، آپ مجھے سمجھائیں، میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، آپ سمجھائیں۔ سب سے پہلے ایسا ہوا کہ حلف اٹھانا پڑتا ہے، ادھر ایک صدر تھا ممنون حسین، وہ حلف دے رہا، یہ اٹھا رہا، تو وہاں خاتم النبیین کا لفظ آیا، تو ہمارے وزیر اعظم نے اس طرح کہا الیاذ باللہ خاتم النبی۔ یہ ہنسنے کا مقام نہیں ہے، یہ افسوس اور رونے کا مقام۔ بلغ العلا نام رکھا تھا، اس کو دیکھیے اتنا بگاڑا، یاروں نے بغلور رہ گیا۔ لوگ مجھے کہتے کہ مولانا صاحب یہ انگریزی مزاج کا آدمی ہے، یہ لفظ خاتم النبیین مشکل تھا، پڑھ نہیں سکا۔ میں کہتا ہوں یہ غلط ہے۔ اسی حلف نامے میں آگے جا کر وہ ایک اور غلطی کرتا ہے، ممنون حسین کہتا ہے روز قیامت، تو یہ کہتے ہیں روز قیادت۔ اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری سے غلطی ہو گئی، 3 کام کرتا ہے، چہرے پر شرمندگی کے آثار میں آتا ہے، یوں ہاتھ اٹھاتا ہے اور سوری کہتا ہے، وہاں لگتا ہے کہ سے غلطی ہو گئی، لیکن خاتم النبیین کا لفظ جو گول مول پڑ رہا تھا، نہ چہرے پر شرمندگی کے آثار تھے بلکہ ہنس رہا تھا، نہ اس نے ہاتھ اٹھایا نہ سوری کہا۔
اس کا معنی یہ ہے کہ روز قیامت پر تو غلطی ہو گئی، یہاں غلطی نہیں ہوئی، جان بوجھ کر ایسا کیا۔ کس کو خوش کرنے کے لیے؟ مرزا مسرور کو پیغام دینے کے لیے کہ آپ سے معاہدہ کر کے آیا ہوں، آپ کے ایجنڈے پر ہوں، مجبور ہوں، یہ حلف اٹھا رہا ہوں۔ خاتم النبیین کا لفظ پڑھنا پڑتا ہے، لیکن میں اتنا گول گول کر کے پڑھوں گا تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ میں آپ کے معاہدے سے نہیں پھرا، اب بھی آپ کے ایجنڈے پر ہوں۔ یہ میری پہلی دلیل ہے۔ دوسری دلیل دیکھیے، ہمارا ایک صدر، اس کا نام ہے عارف علوی، وہ اتنا نالائق ہے کہ میڈیکل میں اس کو داخلہ نہیں ملا تو وہ دانتوں کے شعبے میں چلا گیا، ڈینٹل سرجن۔ یہاں کوئی ڈینٹل والا ہوگا تو میں معذرت چاہتا ہوں، ڈینٹل وہ آدمی ہوتا ہے جو میڈیکل میں فیل ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کو میڈیکل میں داخلہ لیتا ہے تو ڈینٹل کے شعبے میں نہیں جاتا۔ بالکل صحیح ہے۔ اس نالائق کو ہمارا صدر بنایا ہے، اور جیسے ہی وہ صدر بنا، حلف اٹھایا تو ختم نبوت کا پیراگراف اس نے نہیں پڑھا۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات، ایک آدمی ہے میاں عاطف، وہ مرزا غلام احمد قادیانی دجال کا کے پوتے کا بیٹا ہے، بیٹا پوتا پڑ پوتا، اور اس کو معاشی کمیشن سے لا کر بٹھا دیا، علماء نے احتجاج کے پھر ہٹا دیا۔ اور ہمارا وزیر اعظم اتنا جھوٹا ہے، گوں کھاتا ہے گوں۔ وہ کہتا ہے جب دباؤ آیا، مجھے تو نہیں پتا یہ قادیانی ہے۔ شرم کرو، کنٹینر پر تم نے کہا تھا کہ میں معاشی ٹیم لاؤں گا، معیشت کو بہتر کروں گا۔ ایک آدمی ایسا ہے جو دنیا کے 25 معاشی ماہرین میں سے ایک ہے، وہ پاکستانی ہے میاں عاطف، اس کو میں یہاں معیشت کے حوالے کروں گا۔ پھر ختم نبوت کے لوگ چلے گئے اور اسے کہا کہ یہ آدمی بھی قادیانی ہے اور قادیانی کے خاندان میں سے اس کو نہیں لانا۔ اور پھر جب لے آیا پھر کہتے مجھے نہیں پتا کہ یہ قادیانی تھا، یہ جھوٹ بولتے، اس کو پتا تھا، مجھے بتایا جائے میری معیشت کو قادیانی کے حوالے کیوں کیا جاتا ہے۔ تین باتیں ہو گئی، میں زیادہ ٹائم نہیں، جلدی بات بتانا چاہتا ہوں۔ یہ میں نے 3 دلائل ہے کہ عمران خان قادیانی کے لیے کام کر رہا اور جرنیل ساتھ ملا ہوا۔ پہلے میں نے کہا وزیر اعظم کا حلف، یہ یاد کرو، آپ علماء ہو، آپ جمعے میں لوگوں کو بتاؤ۔ وزیر اعظم کا حلف، صدر کا حلف، میاں عاطف کی نامزدگی۔ چوتھے نمبر پر ایک عورت تھی شیخ وپورہ میں، اس کا نام تھا آسیہ، اس نے ہمارے نبی کو گالیاں دی، پنچایت ہوئی، سیشن جج نے مقدمہ چلایا تو اس نے سیشن جج نے کہا اس کو پھانسی دو، اس نے اپیل کی، ہائی کورٹ چلی گئی، ہائی کورٹ نے بھی کہا اس کو پھانسی دو۔ اب ایک کورٹ رہتی ہے وہ سپریم کورٹ ہے، وہاں جج آیا ساسم نثار، جو لوگوں سے کہتا تھا مجھے پیسے دو میں آپ کے لیے ڈیم بناؤں گا۔ بعد میں اس نے اپنے بہو ہندوستان سے بیاہی اور اس کے لیے جو ایک جوڑا لیا حاجی صاحب وہ 1.5 کروڑ کا تھا۔ پتہ کرو یہ وہ ڈیم کے پیسے تو نہیں ہیں، صحیح چالا یہ وہ پیسے تو نہیں ہے ڈیم والے جو بہتری سے لٹا رہا۔ وہاں اس عورت کے بری ہونے سے پہلے غیر ملکی ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے میرے ملک کے وزیر اعظم نے کہا کہ میں اس کو رہا بھی کروں گا، باہر بھی بھیجوں گا۔ ہمیں کہتے ہیں کہ عدالت آزاد ہے، یہاں تو 2 عدالتیں، 2 ترازو ہیں، آپ کے لیے اور میرے لیے اور، غریب کے لیے اور، کمزور کے لیے اور، طاقتور کے لیے اور، کالے کے لیے اور، چٹے کے لیے اور، پیسوں والے کے اور، بغیر پیسوں کے لیے، ناموس سے رسالت کے کارکنوں کے لیے اور قادیانیوں کے لیے اور، 2 عدالتیں رہا کر دیا، باہر بھیج دیا۔ باہر بھیجا تو ویٹیکن سٹی کا پوپ نے یوں سامنے لا کر اس عورت کو چوما آسیہ جو پورا میں لیٹرین صاف کرتی تھی۔ لوگ کہیں گے
کہ یہ عورت بہت خوبصورت تھی اور خوف کا دل للچایا، اس کو چوما، ایسا قطن نہیں، ایسا قطن نہیں۔ یہ آپ کو پیغام ہے کہ ایک عیسائی خاتون نے آپ کو نبی کو گالی دی، حکومت بھی آپ کی، عوام بھی آپ کی، ریاست بھی آپ کی، صدر بھی آپ کا، جرنیل بھی آپ کا، جج بھی آپ کا، وزیر اعظم بھی آپ کا، عوام بھی آپ کی، علاقہ بھی آپ کا، اختیار بھی آپ کا، گورنر بھی آپ کا، پٹواری بھی آپ کا، پولیس بھی آپ کی، فوج بھی آپ کی، رینجر بھی آپ کی، سی ایم بھی آپ کا، وزیر بھی آپ کا، ایم ایل اے بھی آپ کا، ایم پی اے بھی آپ کا، وزیر اعلیٰ بھی آپ کا۔ میری یہ خاتون نے آپ کے نبی کو آپ کی حکومت میں، آپ کے علاقے میں گالی دی، وہ آج میرے ساتھ ہے۔ آپ کو پیغام ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ مجھے بتایا جائے اور جو کیوں رہا کیا ہے؟ آپ نے ختم نبوت میں ڈاکہ ڈالا ہے۔ یہ میرے 4 دلائل ہو گئے، میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، اس پر مزید بات ہو سکتی ہے۔ 4 دلائل ہو گئے، یاد رکھو۔ اور 5ویں دلیل بہت عجیب ہے، اس کو بیان کرنے کے لیے دل گردہ چاہیے۔ ایک بوڑھا شیخ الحدیث تھا، 91 سال اس کی عمر تھی، دارالعلوم حقانیہ کور حضرت کا محتمم تھا۔ اس نے اتنا ہی کہا کہ آج سے کو رعایت کیا تو اب عمران تو ذلیل ہوگا، تو اس کو مار دیا۔ لوگوں میں پشاور کے علاقے سے آیا ہوں، مانسہرہ سے، میں نہیں بتا سکتا کیسے مارا۔ اس کو گولی سے نہیں مارا، اس کو چاقو سے مارا ہے۔ لوگوں میں آپ کو نہیں بتا سکتا، وہ بوڑھے آدمی کے اعضاء کو کاٹا گیا ہے۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ ہمارا تو سیاسی مخالف تھا، ووٹ تو اس نے عمران کو دیا، ہمیں نہیں دیا، لیکن وہ دارالعلوم حقانی کا محتمم تھا۔ دارالعلوم حقانیہ کوڑا حضرت ایسا ادارہ ہے جس کا باورچی چوکیدار بھی صاحبی نسبت ہوتا ہے۔ یہ تو محتمم تھا، کہاں کہاں سے الا کر بچوں کو کھلاتا، اساتذہ کی خدمت کرتا، اس کو آپ نے یوں مار دیا۔ اس کا مارنا، قتل کرنا ایک حادثہ ہے، اور اس کو بے دردی سے مارنا دوسرا حادثہ ہے۔ اعضاء کو الگ کرنا الگ حادثہ ہے۔ چاقو سے مارنا تھا ظالم، تڑپا تڑپا کے کیوں مارا؟ آپ گولی سے مار دیتے، مر جاتا۔ چاقو سے مارنا اور حادثہ ہے، اور آج تک کا نہ پکڑنا اور حادثہ ہے۔ جب کنٹینر پر عمران ہوا کرتا تھا تو کیا کرتا تھا؟ جس قتل کا قاتل نہ ملے، سمجھو وزیر اعظم قاتل ہے، چینی مہنگی ہو جائے سمجھو وزیر اعظم چور ہے، تیل مہنگا ہو جائے سمجھو وزیر اعظم چور ہے، آٹا مہنگا ہو جائے سمجھو وزیر اعظم چور ہے، بجلی مہنگی ہو جائے سمجھو وزیر اعظم چور ہے، گیس مہنگی ہو جائے سمجھو وزیر اعظم چور ہے، سبزی مہنگی ہو جائے سمجھو وزیر اعظم چور ہے۔ آج میں کیوں نہ سمجھوں کہ سب چیزیں مہنگی ہو گئی؟ عمران چور تھا، عمران چور ہے، عمران چور رہے گا۔ اور آپ نے کہا قتل کا قاتل نہ ملے تو وزیر اعظم قاتل ہوتا ہے۔ یہ آپ کا اصول ہے، آپ کا قاعدہ ہے، آپ کا ضابطہ ہے، آپ کا قانون ہے، آپ کے منہ کے الفاظ ہیں۔ آپ کے منہ کے الفاظ کے مطابق میں یہاں سکرن میں کھڑا ہو کر پیار و جمالی میں اعلان کرتا ہوں ان مجاہدین کے سامنے کہ مجھے بتائیے کہ مولانا سمیع الحق کا قاتل عمران ہے، اور انشاءاللہ ہماری حکومت آئے گی، ہم مولانا سمیع الحق کے بیان کو درج کریں گے انشاءاللہ۔ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ہو، آپ مولانا سمیع الحق کا نام کیوں نہیں لیتے؟ پھر اس کے بیٹے ہیں وہ کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا تمہارا طریقہ واردات یہ، کسی کو ڈراتے ہو، کسی کو ہڈی دیتے ہو۔ آپ کو میں نے بنا دوں گا، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ آپ کو وزیر بنا دوں گا، آپ نے خاموش رہنا ہے۔ ہم نے وزیر اعظم نہیں بننا، ہمیں لالچ بھی نہیں، خوف بھی نہیں۔ ہمارے بارے میں جو آپ فیصلہ کرو، ہماری تاریخ کو کھنگالو۔ آپ لندن جاؤ، لائبریری کھولو، پتہ کرو دیوبند کے نام سے جو لوگ تھے ان کے بیٹوں کا کیا حال ہوگا، باپ کیسا تھا، دادا کیسا تھا۔ ہمیں تلاش کرتے ہو امداد اللہ مہاجر مکی میرا نام ہے، حافظ ضامن شہید میرا نام ہے، شاہ اسماعیل
اسماعیل شہید، میرا نام ہے سید احمد شہید، میرا نام ہے پانی پت کی لڑائی میرے آقا کا کارنامہ تھا، بیسوس کی لڑائی میرے آقا کا کارنامہ تھا، خلافت کی تاریخ میرے باپ دادا کا کام تھا، یہ تاریخ یاغستان میرے دادا نے لکھی ہے۔ میں وہ ہوں کہ ہماری وجہ سے آج اسلام کی رونق پاتی ہے۔ میں کون ہوں؟ رشید احمد گنگوئی ہوں۔ میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کو لوگ قاسم نانوتوی کہتے ہیں، میں وہ ہوں جس کو لوگ حسین احمد مدنی کہتے ہیں۔ کراچی کے خالد دینا حال میں اس سے پوچھا گیا آپ نے فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، آپ کو معلوم ہے اس کی کیا سزا ہے؟ میرے بچی نے جواب دیا میں اس کا بیٹا ہوں، غلط فہمی میں نہ رہو، اندازہ غلط مت لگاؤ۔ میرے باپ دادا نے مدنی نے جواب دیا میں نے کل فتویٰ دیا تھا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام، آج فتویٰ دیتا ہوں انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام، آئندہ بھی فتویٰ دیتا رہوں گا، سردار چڑھ کر بھی فتویٰ دوں گا انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام۔ جج نے کہا مولانا آپ کو معلوم ہے اس کی سزا موت ہو سکتی ہے۔ مدنی نے جواب دیا جب میں دیوبند سے کراچی کے لیے آ رہا تھا تو میں نے اپنے سر پر ایک کفن باندھا ہے، میں موت کے لیے آیا ہوں، موت کو سلام کروں گا، پھانسی کے بندے کو چوموں گا، اپنے فتوے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ آج ان کے بیٹے اپنے مقام پہ کھڑے ہیں، اعلان کرتے ہیں ایک دفعہ اللہ کے سامنے سر جھکایا، اب سر رہے گا، لیکن انشاءاللہ امریکہ قادیانی اور ان کے حوالیوں کے سامنے یہ سر نہیں جھکے گا انشاءاللہ۔ میری 5 دلیلیں ہو گئی ہیں، 5، اور چھٹی دلیل یہ ہے کرتارپور بارڈر کھولا ہے، جھوٹ بولتے ہیں سکھوں کے لیے کھولا ہے، سکھ تو واقعی سے بھی آ رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ کرتارپور اور ننکانہ کو ملا رہے ہیں، یہ ربو اور قادیان کو ملا رہے ہیں۔ پاکستان کو توڑ کر ایک قادیان میں بڑی چھوٹی سی حکومت بنائی جا رہی ہے۔ حاکم بدہن جنرل صاحب عمران خان قادیانیوں کے ایجنڈے پر آیا ہوگا، اس کی تو مجبوری ہے، آپ کو تو پاکستان بچانے کی تنخواہ ملتی ہے، توڑنے کی تنخواہ نہیں ملتی، آپ کیوں سازش میں شریک ہو؟ میں جمعیت علماء اسلام کارکن ہوں، میں پاکستان کی ایک پتھر ایک جگہ پاکستان توڑ کر وہ قادیانیوں کو اسٹیٹ بنانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ کتنا خون چاہیے؟ دریائے سندھ کی پانی کے روانی سے زیادہ خون دیں گے، پاکستان کو نہیں توڑنے دیں گے انشاءاللہ۔ سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، سلام ہے، مفتی تیری جرت کو سلام ہے، مفتی تیری بصیرت کو سلام ہے، سلام آج اس موقع پر ہے کہ ہماری جدوجہد اپنے ایمان کو بچانا ہے، اور آج کرتارپور بارڈر کے حوالے سے ہماری جدوجہد پاکستان کو بچانا ہے۔ ہم نے بلوچستان کے اندر پاکستان کا نعرہ لگایا، وہاں دیکھو تمام علیحدگی پسند ہیں، صرف جمعیت علماء اسلام ہے۔ ہم نے اپنے طالب علم کے خلاف آپ کے حق میں فتویٰ دیا، مولانا فضل الرحمان پر حملہ ہوا، حیدری پر ہوا، شیرانی پر ہوا، حسن جان کو شہید کیا، نور محمد کو شہید کیا، معراج الدین قریشی کو شہید کیا، مفتی نظام الدین کو شہید کیا، جامعہ فاروقیہ کی پوری وین اساتذہ کو شہید کر دیا، مفتی جمیل کو شہید کر دیا، یوسف لدھیانی کو شہید کر دیا۔ ہم نے اپنے کندھوں پہ لاشیں اٹھائیں، جنازے اٹھائے، آج بھی جنازہ اٹھانے کے لیے تیار، لیکن ملک کی توڑنے کی جو سازش کرے گا انشاءاللہ ڈٹ جائیں گے، آگے کھڑے ہو جائیں گے، اعلان کریں گے آگے سے ہٹ جاؤ۔ ہم انشاءاللہ قادیانیوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ یہودیوں کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، ہم عمران کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں، جمعیت
جمعیت کارکنوں مولانا فضل الرحمان کو اپنا امام ماننے والوں کھڑے ہو جاؤ. پاکستان کو بھی بچانا ہے, ایمان کو بھی بچانا ہے.